السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین۔ محترم سامعین کرام، تاریخ اسلام کے سنہرے فیصلے، یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، انشاءاللہ العزیز آگے اسی سلسلے کو بڑھاتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر مصر کے گورنر تھے۔ ایک شخص مصر کا، وہ مصر سے مدینہ کی طرف تشریف لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے کہتا ہے، انی عائذ بک، اے امیر المؤمنین میں ظلم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، اے مصری، تو نے ایک ایسے شخص سے پناہ طلب کی ہے کہ جو پناہ دے سکتا ہے، بتا تیرا کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس مصری شخص نے کہا کہ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایک دن میرا مقابلہ ہو گیا گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے ساتھ، دوڑ کا مقابلہ ہوا اور اس دوڑ کے مقابلے کے اندر میں اس سے جیت گیا، میں آگے بڑھ گیا۔ تو جب میں اس سے آگے بڑھ گیا تو وہ مجھے کوڑے مارنے لگا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، اور ساتھ کہنے لگا، میں شریف خاندان کا بیٹا ہوں، میں بڑے معزز خاندان کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں، تو ایک غریب شخص کا بیٹا ہو کے تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو میرے سے آگے نکل گیا ہے؟ تو اس نے کوڑے لگائے اس شخص کو۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کے فوراً خط لکھتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور ان کو کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آؤ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر حاضر ہوئے تو امیر المؤمنین پوچھتے ہیں، این المصری، وہ مصری شخص کہاں جو میرے پاس شکایت لے کے آیا تھا؟ اس مصری کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کے اندر حاضر کیا گیا۔ امیر المؤمنین نے اس مصری شخص کو فرمایا، خذ ھذا الصوت، یہ کوڑا پکڑ اور فضرب، مار اس شریف خاندان کے بیٹے کو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مصری شخص عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو کوڑے برسانے لگا، مار رہا تھا، مارتا جا رہا تھا، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے تھے کہ اس کو سزا ملے، اس کو کوڑے لگیں، کہ اس کی کیسی جرت ہوئی کہ یہ ایک شخص کو، غریب شخص کے اوپر ظلم و ستم کرے، بڑا شریف خاندان کا بیٹا بڑا بنا پھرتا ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصری شخص سے کہتے ہیں کہ مار اس شریف خاندان کے بیٹے کو، مار اس کو، شریف خاندان کے بیٹے کو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اتنا زیادہ مارا تو اب ہماری خواہش ہونے لگی کاش کہ یہ شخص اب بند کر دے مارنا اس کو۔ تو فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اب اس عمر بن عاص کے سر کے پر بھی مار۔ وہ مصری شخص کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میرے پر ظلم ان کے بیٹے نے کیا تھا، میں نے اب اس سے بدلہ لے لیا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے امیر المؤمنین، مجھے پتہ نہیں تھا اس معاملے کا، میرے پاس یہ بندہ شکایت لے کر نہیں آیا تھا،
تو جب ان کی یہ بات سنتے ہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر عمر بن عاص، تم نے کب سے ان لوگوں کو غلام بنا لیا ہے؟ لوگوں کو تو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے کیسے ان کو غلام بنا لیا ہے؟ تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، نہیں، بلکہ اس غریب بندے کو انصاف دلایا اور گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیق الا باللہ۔